السلام علیکم۔ چھوٹی عید کے بعد پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا اور اسی طریقے سے جو ڈیتھ ریٹ تھا وہ بھی بہت اوپر چلا گیا۔ پر ڈے جو تھا نمبر وہ 100 سے اوپر آتا رہا۔ پچھلے ایک ہفتے کے اندر اس نمبر میں بتدریج یا 10-15 دنوں میں کہہ لیں کہ بتدریج کمی آئی ہے۔ دو وجوہات ہیں اس کی، ایک تو نمبر آف ٹیسٹ کم ہوئے، دوسرا وہ جو عید والا پریشر تھا جو بے احتیاطی ہوئی تھی اس کا دباؤ اب کم ہونا شروع ہوا، اور ساتھ بڑے شہروں کے اندر یہ جو سلیکٹڈ ایریاز کو لاک ڈاؤن کیا گیا اس کا بھی رزلٹ سامنے آ رہا ہے۔ اب بڑی عید قریب آ رہی ہے اور بڑی عید سے پہلے پہلے سے زیادہ سختی کرنی پڑے گی، کیونکہ گاؤں دیہاتوں چھوٹے قصبوں سے لوگ مویشی لے کر مویشی منڈیوں میں آئیں گے، اور وہ علاقے جہاں پر اس وائرس کا بھی دباؤ موجود نہیں ہے وہاں سے اگر کوئی شخص آتا ہے شہری علاقوں میں، اور خاص طور پر بڑے شہروں کے اندر لاہور، کراچی، پنڈی، فیصل آباد جہاں پر اس وائرس کا بہت دباؤ ہے، تو یہ امکان موجود ہے کہ وہ وائرس کو کیری کرتے ہوئے واپس اپنے علاقوں کو نہ لے جائے۔ تو کچھ بہت سختی کرنی پڑے گی، سمجھانا پڑے گا لوگوں کو، SOPs وضع کرنے پڑیں گے۔ آج اس کے اوپر پرائم منسٹر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ سنواتے ہیں، پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ دکھائیے گا جی۔ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ بڑی عید پہ، یہ قربانی کی عید پہ لاپرواہی کی تو پھر خطرہ یہ ہے کہ پھر ایک دم یہ پھیل جائے گی وائرس، پھر انفیکشنز بڑھ جائیں گی، ہسپتالوں پہ پریشر پڑے گا۔ اس لیے سادگی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ سادگی سے یہ بڑی عید منائیں۔ سادگی کا عنصر اس میں بہت زیادہ واضح رہنا چاہیے، اور قربانی کے حوالے سے جو آج کل جدید طریقہ کار بھی موجود ہے اور بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جس میں شوکت خانم ہے، قوت ہے، سیلانی والے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اینڈ سو مینی ادر، جو اچھے ادارے جس پہ آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے قربانی کا جانور لائیں گے، ذبح کریں گے اور تقسیم کریں گے، اس کو بھی اختیار کیا جانا چاہیے، اس کو فروغ دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے ہر گلی محلے کے اندر اس وائرس کا اور انٹریکشن کا امکان کم سے کم ہوتا جائے گا۔ آج جو ہمارا مین ٹاپک رہے گا وہ تو کراچی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور جو الزامات آئے JITs کے نتیجے میں، اسی پہ ہم فوکس رکھیں گے۔ اور پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وہ تعارف کروانے سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ 2013 میں جو نواز شریف کی تیسری حکومت تھی PMLN کی، اس میں کراچی کے اندر ایک دفعہ پھر آپریشن کا فیصلہ ہوا۔ یہ ایک دفعہ پھر میں نے اس لیے کہا کہ ان کی پہلی حکومتوں میں بھی آپریشن ہوئے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آپریشن ہوئے، لیکن کوئی بھی آپریشن جو تھا وہ نتیجہ خیز نہیں تھا ہوتا۔ درمیان میں یا تو اس کے ریزلٹس جو تھے وہ بھی نامکمل ہوتے تھے، تو کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر مفادات بدل جاتے تھے، یا ایک نصیر اللہ بابر والا آپریشن تھا، بہت سخت قسم کا آپریشن تھا، بہت لوگوں کا اس میں جو کولیٹرل ڈیمیج، ایک بڑا بھیانک سا لفظ ہے، کولیٹرل ڈیمیج بھی بہت ہوا، لیکن اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اس کے سارے جو گینز تھے اس کو نیوٹرلائز کر دیا۔ اب دوبارہ ایک صورتحال تھی 2013 کے اندر، اور حکومت نے لاز امینڈ کیے، رینجرز کو امپاور کیا، پولیس کے اختیارات آئے، وہاں پر ایک بڑے اچھے منظم طریقے سے ایپیکس کمیٹی کا ماڈل بنا، اور پولیس اور رینجرز نے مل کر بڑا تگڑا جاندار آپریشن کیا۔ 2013 سے 2020 کے درمیان میں کراچی میں امن واپس آ گیا، اور وہ جو ہر گلی محلے کے اندر خون ریزی ہوتی تھی اس پہ قابو پا لیا گیا، نو گو ایریاز ختم ہو گئے۔ لیکن 2020 کے جون کے وسط میں جا کے دوبارہ حملے شروع ہو جاتے ہیں، دوبارہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، اور اسی عرصے میں JIT رپورٹ سامنے آتی ہیں جس میں سیاسی شخصیات کے اوپر الزام تراشی سامنے آ جاتی ہے۔ تو آج ہم نے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی جو اسی وقت 2013 میں جب اس آپریشن کا آغاز ہوا خود رینجرز میں تعینات تھے، اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے، تو ان سے ہم جانیں گے کہ وہاں پر اصل حقائق کیا تھے، گراؤنڈ سچویشن کیا تھی، JITs میں جو الزامات آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اصل رپورٹس کیا تھیں، اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے لے کر آگے کیسے چلنا ہے۔ ساتھ آج مہمان ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ باسط شجاع صاحب۔ باسط صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ملک صاحب، بہت بہت شکریہ، اور تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میرا سلام۔ باسط صاحب، ہم نے آپریشن دور سے دیکھا، یا وہ جو انٹرویوز کیے یا انٹریکشن ہوتا تھا وہیں تک ہماری اطلاعات محدود ہیں، آپ نے تو گلی کوچوں میں گئے، کیا صورتحال تھی اس وقت لیاری کے اندر؟ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، مجھے موقع دینے کا، اس موضوع کے اوپر، حساس موضوع کے اوپر بات کرنے کا۔ آپریشن سے پہلے لیاری حقیقتاً ایک نو گو ایریا تھا جس میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور 2012 میں سب سے پہلے ایک آپریشن کیا گیا، لیکن جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بتایا کہ وہ آپریشن اس کو قانونی تحفظ یا قانونی سپورٹ اس طریقے سے حاصل نہیں تھی جیسا کہ 2013 کے آپریشن کو تھی۔ 2013 کے آپریشن جب آغاز کیا گیا تو لیاری گینگ وار تتر بتر ہونا شروع ہو گئی، اور اپنا جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا، جو قلعہ تھا لیاری، اس کو ان کو چھوڑنا پڑا،
مختلف ملک کے علاقوں سے ان کے لوگ پکڑے گئے، کوئی ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، جن میں سے عزیر بلوچ بھی شامل تھے. اور پھر جب ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان کے اوپر تحقیقات ہوئیں، جے آئی ٹی رپورٹ سامنے آئی، تو کچھ تفصیلات ابھی عوام کے سامنے، قوم کے سامنے آئی ہیں. تو باسط صاحب، جب آپریشن ہوا، یہ لوگ پکڑے گئے، تو عزیر پاکستان سے بھاگ کیسے گیا؟ عزیر پاکستان سے کیسے بھاگ گیا؟ اس کو کچھ لوگ، سیاسی لوگ اس کو تحفظ فراہم کر رہے تھے. باقی جے آئی ٹی کے اندر اس نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا. اس ایرانی پاسپورٹ سے وہ، اس کی مدد سے وہ بارڈر کراس کر کے گیا اور پھر جو ہے ایران کے اندر کچھ عرصہ رہا، پھر مسقط چلا گیا، پھر دبئی چلا گیا، پھر وہاں سے پکڑا گیا، گرفتار ہوا اور پھر پاکستان لایا گیا. جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ سیاسی لوگ اس کو تحفظ دے رہے تھے، تو جے آئی ٹیز ہمارے سامنے دو نظر آتی ہیں. ابھی اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ سے جانوں گا. ایک وہ ہے جو علی زیدی نے دعویٰ کیا کہ یہ رپورٹ ہے، ان کے گھر کوئی لفافے میں ڈال کے دے گیا تھا، اور دوسری سندھ حکومت نے جاری کی. اصل رپورٹ کون سی ہے دونوں میں سے؟ ملک صاحب، اصل اور نقل کا جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جے آئی ٹی رپورٹ کیسے، جو ہے جے آئی ٹی کیسے کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس کو جمع ہوتی ہے، اور کون مجاز ہوتا ہے اتھارٹی جو کہ اس کو ریلیز کرتی ہے. کوئی بھی جے آئی ٹی کسی بھی متعلقہ صوبے کے انتظامی یا عدالتی حکم کے تحت ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے، جس کی سربراہی ایک پولیس کے آفیسر کو، حاضر سرورز پولیس کے آفیسر کو دی جاتی ہے. اس پولیس آفیسر کے ساتھ سی آئی ڈی یا سی ٹی ڈی کا بھی ایک پولیس کا آفیسر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایم آئی، آئی ایس آئی، آئی بی اور رینجرز کے آفیسران ہوتے ہیں. یہ تمام کے تمام آفیسران جو گیون مینڈیٹ ہوتا ہے جے آئی ٹی کا، اس کے مطابق اپنے اپنے شواہد اکٹھے کرتے ہیں، اور وہ ایسے شواہد جو کورٹ آف لا کی اسکروٹنی کو ود سٹینڈ کر سکیں، اور پھر ان کی روشنی میں ایک انویسٹیگیشن، جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کی جاتی ہے. کیونکہ تیار کرنے والوں کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ جو شواہد لے کے جائیں گے ان کو بالآخر عدالت کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. تو جو بھی وہ حقائق پیش کریں گے، جو بھی الزامات جے آئی ٹی کے اندر آئیں گے، یا جو بھی وہ اقرار کرے گا، اس کے ساتھ کنیکٹنگ ایویڈنسز ساری موجود ہونی چاہیے، اور وہ ہوتی ہیں. اس کیس کے اندر یہ تو طریقہ کار ہو گیا نا جی، لیکن اصل رپورٹ کون سی اور نقل کون سی ہے یہ بھی بتا دیں. سر، اصل اور نقل کا کوئی بھی کراچی کا جو آرگنائز کرائم ہے اور پولیٹکس کا نیکسس ہے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. 2012-13 کے کراچی سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا، جو کہ کراچی بدامنی کیس کے نام سے مشہور ہوا تھا. اس کے اندر سپریم کورٹ نے اپنی تمام ججمنٹس کے اندر اس میں آرگنائز کرائم اور پولیٹیکل پارٹیز کے نیکسس کا باقاعدہ ذکر کیا ہے. اور قومی سلامتی کے اداروں نے اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو رپورٹس سپریم کورٹ کو جمع کرائی تھیں، اس کے اندر تمام تفصیلات موجود ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ اس وقت تک آرگنائز کرائم نہیں پنپ سکتا جب تک کہ اس کو پولیٹیکل بیکنگ نہ ہو. عزیر بلوچ نے خود تسلیم کیا کہ وہ انتظامی افسران اور پولیس افسران کی تقرریاں اور تبادلے کرواتا تھا. پولیس بیکنگ کے، سیاسی بیکنگ کے بغیر وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو ہے ایک اور خاتون جو کہ لیاری امن کمیٹی کی، پیپلز امن کمیٹی کی اسپوکس پرسن تھی، ثانیہ ناز، وہ پریس ریلیز بنا کے پیپلز امن کمیٹی کی میڈیا کے لوگوں کو دیا کرتی ہوتی تھی. وہ ایم پی اے بنی. تو اس لیے یہ ساری چیزیں، تمام وہ حقائق جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں، میڈیا کے اندر موجود ہیں، کیسے سیاسی لوگ سرکردہ بشمول وزیر اعلیٰ فریال تالپور وغیرہ عزیر بلوچ کے گھر پہ جایا کرتے ہوتے تھے اور وہاں پہ عشائیے جو ہم میں شرکت کرتے تھے، یہ تمام بالکل واضح ہے. اور اگر لیاری کے لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ بھی اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے. تمام لوگوں کو پتہ تھا. آپ براہ راست الزام عائد کر رہے ہیں فریال تالپور، اس وقت کے چیف منسٹر اور اس وقت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر، کہ وہ براہ راست سرپرستی کرتے تھے. یہ الزام عائد کر رہے ہیں. میں ملک صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بالکل رابطے تھے. عزیر بلوچ کی اگر جو بھی رپورٹ درست ہے یا صحیح ہے، اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، کون سی اصلی ہے اور کون سی نقلی ہے. تو بہترین فورم تو عدالت ہے، اس کے اندر لے جایا جائے اور اس کے اندر بتایا جائے. کنیکٹنگ ایویڈنسز جو ہیں ساری اس کے ساتھ اکٹھی کی گئی ہیں، وہ عزیر بلوچ خود بتائے گا
اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز جنہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے وہ عدالت کے اندر جا کے اس بات کو ثابت کریں گے. تو اس کے بغیر تو یہ ساری چیزیں ہو نہیں سکتی. ذوالفقار مرزا کا کیا رول تھا اس سارے معاملے کے اندر؟ ذوالفقار مرزا نے خود تسلیم کیا ہوا ہے کہ انہوں نے لائسنسز دیے لیاری کے بچوں کو سو کالڈ بچوں کو, اور عزیر بلوچ نے خود مختلف انٹرویوز میں اور جلسوں میں کہا گیا میں نے 5000 لائسنسز ان سے لیے. اس کے علاوہ جب رینجرز نے پہلی دفعہ رمضان میں 2012 کے آپریشن کیا تھا لیاری کے اندر, تو اس کے فوراً بعد ذوالفقار مرزا نے ایک انتہائی دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی تھی, بڑی مشہور پریس کانفرنس, جس میں انہوں نے سر پہ قرآن رکھ کے رینجرز کو متون کیا تھا اور لیاری گینگ وار کے ساتھ پورے ساتھ دیا تھا. اس کے علاوہ میں آپ کو 2 واقعات اور بتاتا چلوں جدھر پولیٹیکل بیکنگ لیاری گینگ وار کو کس طریقے سے حاصل تھی. 2012 میں آپریشن کے دوران سندھ رینجرز کا ایک آفیسر تھا DSR حنیف, وہ گینگسٹر کے خلاف ایک آپریشن کے دوران شہید ہو گیا. اسی آپریشن میں کچھ گینگسٹرز بھی مارے گئے. DSR حنیف کو باقاعدہ اعزاز کے ساتھ اس کی میت جو ہے اس کے آبائی شہر لاہور پہنچا دی گئی, لیکن جو گینگسٹرز اس کے اندر مارے گئے تھے ان کی میتیں قادر پٹیل اور مختلف جو سیاسی لوگ تھے لیاری کے, یہ رکھ کے انہوں نے نٹی جٹی پل کو جو ہے بند کر دیا تھا, اس شاہراہ کو بلاک کر دیا تھا. پھر اس کے بعد 2013 میں ایک اور گینگسٹر تھا, ایک اور آپریشن کے دوران لیاری میں ثاقب باکسر اس کا نام تھا, جس کے خلاف 7 قتل کی FIR درج تھی. ایک آپریشن کے دوران رینجرز کے جو کچھ جوان اس میں زخمی ہوئے اور یہ ثاقب باکسر مارا گیا. یہی قادر پٹیل صاحب ایک پوری ریلی لے کے آئے لیاری سے, اور سندھ رینجرز کا باقاعدہ انہوں نے محاصرہ کیا تھا ریڈ زون کے اندر. تو اس سے بڑی اور کون سی شواہد ہو سکتے ہیں کہ پولیٹیکل بیکنگ نہیں تھی ان کو. باسط صاحب, آپ کے اوپر بھی ایک خودکش حملہ ہوا تھا؟ جی بالکل, فیبرری 2014 میں مجھ پہ خودکش حملہ ہوا تھا. اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے بھی لیاری ہی تھا, اگرچہ وہ خودکش حملہ کرنے والے لشکر جھنگوی کے لوگ تھے, لیکن لشکر جھنگوی کے ان عناصر کو, پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے عناصر کو لیاری کے اندر پناہ ملی ہوئی تھی, اور ہمارے ایک آپریشن کے نتیجے میں ہی ہم نے ان کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا, اور اس میں کچھ اور بھی ان کا نقصان ہوا تھا. تو اس کے جواب میں, اس کے بدلے کے طور پہ لشکر جھنگوی والوں نے مجھ پہ حملہ کیا تھا. کراچی میں نو گو ایریاز موجود تھے جب آپ لوگ آپریشن کر رہے تھے, تو 1 سے زائد ایسے علاقے تھے جہاں پر جانا ممنوع تھا باقاعدہ. ایک سے دوسرے گروپ کا بندہ آ جاتا تھا تو زندہ نہیں تھا بچتا. وہاں یہ بھی الزام تھا کہ کچھ کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو وہاں پناہ مل جاتی ہے کراچی شہر کے اندر. وہ کون کون سی تنظیمیں تھیں یا سیاسی قوتیں تھیں جو ایسی کالعدم تنظیموں کے کارندوں کو پناہ دیتی تھی؟ دیکھیں ملک صاحب, کراچی کے اندر جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں, تمام کالعدم تنظیموں کے لوگ یا وہ لیاری گینگ وار سے منسلک ہو جاتے تھے تاکہ ان کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ یا بیکنگ حاصل ہو جائے, یا وہ MQM کے ساتھ ہو جاتے تھے. اس کے بغیر ان کو ادھر ریفیوج ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تمام پروسکرائبڈ آرگنائزیشن جس میں TTP کے بھی لوگ ہوتے تھے, لشکر جھنگوی کے بھی ہوتے تھے, اور باقی بھی جتنے جو لوگ سپاہی محمد وغیرہ کے لوگ, یہ کسی نہ کسی جماعت سے اپنے آپ کو منسلک ضرور کرتے تھے, کیونکہ جماعت سے منسلک ہونا ان کے لیے ایک پروٹیکشن کا ذریعہ بنتا تھا. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور کرمنل ایلیمنٹ تھا, اس کے درمیان نیکسس کیا تھا کراچی کے اندر؟ یہ سال ہر سال پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کراچی کے شہری جو تھے وہ اس کی نظر ہو گئے, ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ سر دیکھیں, یہی بات جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ لیاری کی جو GIT رپورٹ ہے وہ کون سی والی درست ہے اور کون سی والی غلط ہے, یہ آپ ہی کے سوال کے اندر اس کا ایک جواب بھی ہے. ایک لیاری کی یہ جو GIT سامنے آئی ہے, منظر عام کے اوپر آئی ہے, یہ فیبرری 2016 میں سندھ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے احکامات کے تحت کانسٹیٹیوٹ کی گئی. 2016 میں اس کو مکمل کیا گیا اور جمع کروا دیا گیا. 2016 سے لے کے 2020 تک اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا گیا, حالانکہ اس رپورٹ کے اندر 198 افراد کے قتل کی حقیقت کو وہ تسلیم کرتا ہے, جرم کو تسلیم کرتا ہے عزیر بلوچ. اس کے علاوہ
وہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے ملکی سلامتی کے بارے میں انفارمیشن دینے کا بھی تسلیم کرتا. یہ دو انتہائی بڑے سنگین الزامات تھے جن کی وہ تسلیم کر رہا تھا. اس کے باوجود اس کو دبا کے رکھا گیا اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. اگر ان لوگوں کو انصاف پہنچانا مقصد ہوتا جن 198 افراد جس میں 2 رینجرز کے بھی اہلکار شامل تھے, پولیس کے بھی اہلکار شامل تھے, سیاسی افراد بھی تھے, تاجر طبقے کے بھی تھے, ان سب کے لوگوں کو لواحقین کو اگر انصاف پہنچانا مقصد ہوتا تو اس کے اوپر فوری طور کے اوپر کارروائی کی جاتی. یہ ابھی جو پبلک کی گئی ہے رپورٹ, یہ بھی سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت کی گئی ہے, اور وہ بھی فوری طور کے اوپر نہیں, جب تک کہ دوسری ریٹ پٹیشن کنٹیمپٹ آف کورٹ کی نہیں فائل کر دی گئی اس وقت کی گئی ہے. تو اس لیے یہ جو حکومت کا کام ہوتا ہے اپنی عوام کا جان و مال کا تحفظ کرنا, وہ اس رپورٹ کی روشنی میں اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. سر وہ ایک رپورٹ کے اوپر سوال اٹھتا ہے, ساری رپورٹس کے اوپر یہی سوال اٹھتا ہے, بلدیہ فیکٹری فائر کے اوپر یہ سوال نہیں اٹھتا؟ جی بالکل, اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہی ہے, لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ حکومت کس کی ہے, کس نے یہ کام, کس کے پاس ریاست نے طاقت دی ہوئی ہے, کس کے پاس ریاست نے وسائل دیے ہوئے ہیں کہ عام لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے, کس کو جو ہے عوام اپنے ٹیکس دیتی ہے تاکہ ان کی اس کے بدلے میں حکومت جو ہے ان کو روزگار, ان کو تعلیم, ان کو صحت اور ان کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے. پچھلے 12 سال سے کون جو ہے حکومت کر رہا ہے؟ جو ابھی ریسنٹ اپ سرج ہے سندھ اور کراچی کے اندر, خاص طور پر یہ کرائم میں اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر ایک دفعہ تیزی دیکھنے میں نظر آئی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات میں جب وہاں پہ آپریشن بھی ہم کر رہے تھے تو میرا ہمیشہ لوگوں کے ساتھ, میڈیا کے لوگوں سے بھی جب انٹریکشن ہوتا تھا تو ہم یہی کہتے تھے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنے آپریشن کے ذریعے سے. اس آپریشن کو لانگ لاسٹنگ بنانا, ان کو ان کے جو ثمرات ہیں وہ عام لوگوں تک مہیا پہنچانا, وہ حکومت وقت کا کام ہے. اس کے لیے کچھ ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے, کچھ روزگار کے ذرائع مہیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ کرمنالٹی کی طرف نہ جائیں. اس کے علاوہ کچھ ریفارمز کرنے کی, ایڈمنسٹریٹو اور جوڈیشل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر دینے کے باوجود میرے خیال کے مطابق جو انتظامیہ کا کام تھا, جو سیاسی جماعتوں کا کام تھا, وہ اس طریقے سے جیسے ایک خواہش تھی یا توقع تھی یا امید تھی, شاید اس طریقے سے نہیں ہوا, جس کی وجہ سے دوبارہ یہ والے واقعات ابھی ہونا شروع ہو گئے. باسط صاحب, جو 2018 کے انتخابات تھے اس میں ایک نئی چیز سامنے آئی, نیا فنامنا, پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی کراچی شہر کے اندر سے, صوبائی کی بھی جیتے لیکن قومی کی کافی تعداد میں جیتے. تو اس کے بعد ایک نیا پلیئر انٹر ہوتا ہے سندھ کی سیاست کے اندر, MQM پیپلز پارٹی, اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی ایک اچھی خاصی تعداد. اس کے بعد کیا تبدیلی کچھ نظر آئی آپ کو؟ یہ جو نیکسز آپ نے ابھی اسٹیبلش کیا تھا کرمنل ایلیمنٹ کا اور پولیٹیکل میجر پلیئرز کا, اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ میں سر 2014 میں اپنی جو فرائض سر انجام دینے کے بعد میں پوسٹ ہو گیا تھا کراچی سے. اس کے بعد کراچی اوکیجنلی آنا جانا تو ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ رہنے کا موقع اس طریقے سے نہیں ملا. وہ اس لیے میں اس کے اوپر کوئی زیادہ رائے دے نہیں سکتا کہ ابھی دوبارہ وہ نیکسس بن رہا ہے یا نہیں بن رہا, یا اس جو نئی سیاسی تبدیلی آئی ہے اس میں کہاں کہاں پہ چیزیں لیک کرتی ہیں یا کیا کیا ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہوا. تو 2014 کے بعد میرا اس کے بارے میں مطلب آن گراؤنڈ ایکسپیرینس سوری اتنا زیادہ ہے نہیں ہے. تو باسط صاحب, وے فارورڈ کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ سر وے فارورڈ ایک ہی ہے, اور وہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, جس کے اوپر عوام کو, قوم کو بہت زیادہ توقعات ہیں, امیدیں ہیں اور اعتماد ہے, سپریم کورٹ یا تو اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لے, یا حکومت وقت فیڈرل گورنمنٹ
ریٹ پٹیشن سپریم کورٹ کے ذریعے سے داخل کر کے ایک ایسا میکنزم بنوائے, ایک ایسی GIT بنوائے یا ایسی تفتیش کروائے جس سے یہ والا جو کیس جو ابھی منظر عام پہ جو انکشافات منظر عام کے اوپر آئے ہیں ان کو منطقی انجام کے اوپر پہنچایا جائے, اور وہ رول آف لا کورٹ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے, اس کے علاوہ نہیں. اس کے علاوہ اگر ہوا تو پھر اس کا باسط فائدہ صاحب اگر آپ چند منٹ اور ہمارے ساتھ رکیں تو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں عبدالشکور شاد صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیاری سے ہی رکن قومی اسمبلی ہیں, تو میں ان سے بھی چاہوں گا رائے لے لیں, تو پھر میں آپ سے ایک کلوزنگ ریمارک ضرور چاہوں گا کہ آپ دے دیں. شکور صاحب آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. آپ کا بھی پہلے تعلق رہا اس جماعت سے, عزیر بلوچ والی گروپ سے؟ اگر آپ ثابت کر دیں تو میں اپنی سیٹ آج ہی چھوڑوں. وہ کون تھے کل ہمارے ساتھ؟ پٹیل صاحب, بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیں کبھی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شکور صاحب پاکستان تحریک انصاف سے پہلے آپ کس جماعت کے ساتھ منسلک؟ پوری زندگی پیپلز پارٹی میں رہا. پیپلز پارٹی میں 2008 میں میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاؤں آپ کو. لیاری پٹیل صاحب کی گزشتہ روز رائے یہی تھی کہ آپ کو بھی پیچھے سے بیکنگ موجود تھی. اچھا پٹیل نہیں ہے کیا؟ گزشتہ روز کا اسٹیٹمنٹ نکالیں جی, چلاتے ہیں. اچھا چلا دیں ذرا دکھا دیں, چلا دیں. وہاں سے جو جیتا تھا, جو الیکشن لڑتا تھا, اس کے آشیرواد حاصل ہوتی تھی, اس کے بغیر تو الیکشن نہیں تھا لڑتا. یہ میں حقیقت ہے, یہ لیاری کی سیاست کی حقیقت یہی تھی. 2008 کے الیکشنز سردار عبدالرحمان بلوچ جسے عرف عام میں رحمان ڈکیت کہتے تھے, رحمان اتنا پیارا لفظ اللہ کا کہ اسے ڈکیت اس کے ساتھ ملانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا. عبدالرحمان بلوچ نے جتوایا. آپ انہیں سردار کہتے تھے؟ نہیں, میں سردار, وہ میرا سردار نہیں تھا. عزیر کو کیا کہتے تھے آپ؟ عزیر دیکھیں بات سنیں, بریگیڈیئر صاحب موجود ہیں یہاں پر جنہوں نے سارے پرشن دے. کہیں کسی جگہ ایک جگہ شکور شاد کا اگر نام ہے نا, میں آج ڈیزائن کر دوں. میں وہ واحد شخص تھا شاید جو اس سے 200 گز کے فاصلے پر روڈ پر بیٹھتا تھا اور سیاست کرتا تھا, لیکن اس وہاں نہیں جاتا تھا. 2012 میں کس نے آفر کی تھی عزیر بلوچ کو کہ پاکستان تحریک انصاف میں آ جائے؟ یہ آج مجھے پتا چلا کہ PTI کے لوکل کچھ لوگ تھے, لوکل وہیں کے لیاری کے, وہ شاید اس کے پاس گئے تھے. وہ آپ لیاری کے نہیں ہیں؟ نہیں, میں PTI لیاری اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت میں پیپلز پارٹی میں. کون تھا PTI میں؟ PTI میں کامران مناس کا نام میں نے سنا آج کہ وہ ایک لیاری کا ورکر ہے. وہ اتنے بڑے پیمانے پر کسی نے نہیں کیا. آج میرے پاس ایک ناز بلوچ کی 2016 کی ایک تقریر آئی ہے, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ابھی دیتا ہوں, آپ چلائیں اس کو, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں ناز بلوچ 16 میں کیا کہہ رہی ہے کہ وہ تو PTI میں کمانڈنگ پوزیشن پر تھی, ایک اہم عہدے پر تھی, اور بلوچ ہے وہ آج پیپلز پارٹی کی سٹنگ MN ہے. وہ آپ چلائیں وہ کیا کہہ رہی ہے. اور بریگیڈیئر صاحب سے کہیں کہ کسی جگہ یا دونوں GITO میں, تینوں GITO میں, یہ مجھ پر جان بوجھ کر پچھلے 3-4 دنوں میں ایک کانسپیریسی کے تحت تمام میڈیا کو یہ بتایا گیا, اور کل سے میں وضاحتیں دے دے کے تھک گیا ہوں. ایک کہیں بھی ثابت کریں, میں شاید واحد آدمی ہوں جس کو 2012 میں 2 مرتبہ, جب میں پیپلز پارٹی ایکچولی پوزیشن میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں, 2008 میں جب الیکشن ہوئے تو میں نے نبیل قبول چونکہ ڈیفنس میں رہتے تھے, ہم لہری والے ورکرز یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی ہو لہری کا ہو, تو ہم نے ریزسٹ کی, پارٹی نے پھر بھی اس کو ٹکٹ دی. ٹوائس سلیکٹڈ MN ہمارا ہوا کرتا تھا واجہ احمد کریم داد مرحوم, بعد میں شہید کر دیا گیا, شہید کر دیا اس کو. وہ ہمیں لیڈ کر رہا تھا. ملک فیاض جو آج ZMC ساؤتھ کا چیئرمین ہے, وہ اور دوسرے کریم ورکرز جتنے تھے, سب نے مل کر مجھے آگے کیا اور میں نے الیکشن لڑا. میرے 2008 میں آزاد حیثیت میں. پھر کیا بنا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈائریکٹ بڑے صاحب نے آپ سمجھ گئے, رحمان کو فون کیا, عبد الرحمان کو. کس بڑے صاحب نے؟ میں نہیں سمجھا. آپ سمجھ جائیں. پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, ہمت کریں, پوری قوم کو پتہ ہے. آصف زرداری نے فون کیا. آصف زرداری نے فون کیا اس کو عبد الرحمان کو کہ آپ ہمارے امیدوار کو جتوائیں, ہم آپ کو تمام کیسز ختم کریں گے اور آپ کے کو کوئی عہدہ دیں گے. شاید سینیٹر کا آفر کیا گیا تھا, لیکن بعد میں جب 9 میں وہ حکومت آئی رضائی صاحب کی, اتنے سارے فنڈ ملنے کے آسرے ہو گئے, اربوں روپے لیاری کو دیے گئے. تو اس میں عبد الرحمان یہ چاہ رہا تھا کہ وہ فنڈ اس کے ذریعے استعمال ہو, کیونکہ اس نے جتوایا. میں صبح 11 بجے اس دن الیکشن میں بائیکاٹ کیا میں نے, کیونکہ وہ سارے کیپچر تھے. رحمان ڈکیت کو مارا کس نے؟ یہی جن لوگوں کو اس نے جتوایا تھا انہوں نے مروایا. کس نے؟ جن لوگوں نے جتوایا تھا, میں کہہ رہا ہوں جن جو MP MNA تھے. وہ میں آپ کو اسی بتاؤں, سویم والے دن جس دن عبد الرحمان کا سویم تھا,
اس دن رات کو پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی کے کینڈیڈیٹ ہیں, ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں, جیتے نہیں, عاطف بلوچ ناظم آباد سے, ان کا ولیمہ تھا. وہاں میں گیا تو مسرور احسن پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر بھی ہیں, بہت زیادہ ماشاء اللہ میں ان کی ایک جد و جہد ہے, میری اپنی ایک بڑی جد و جہد ہے جنرل ضیاء کی ماشاء اللہ میں. تو مسرور احسن نے مجھے بتایا کہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے مرزا صاحب آئے تھے, ذوالفقار مرزا صاحب, تو ان سے عامر شنشائی ایک لڑکا تھا, اس نے پوچھا کہ تم نے کیوں مارا رحمان کو, عبد الرحمان کو؟ تو اس نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے, جاؤ اپنے ایم پی ایم این ایس سے پوچھو جو صبح شام آ کے ہم سے کہتے تھے کہ یہ ہمیں کام کرنے نہیں دے رہا ہے. بات آ گئی تھی پیسے پر, جب اتنے فنڈ میں اتنا کمیشن ملتا ہے تو وہ لازمی بات ہے, انہوں نے ان کے کان بھرے گئے اور اس کو انکاؤنٹر شو کر دیا, رحمان کو پکڑ کے مارا گیا, یہ بھی میں آج کہہ دوں, پولیس نے پکڑ کے مارا, پولیس نے پکڑ کے مارا, اس کو انکاؤنٹر شو کیا گیا, اس کے بھائی کو مارا, اس کو مارا. جن لوگوں کو انہوں نے جتوایا تھا انہی لوگوں نے اس کو مروایا وہاں. لیکن اس کو مروانے سے پہلے ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوف دیے گئے. پہلی بار ایک سیاسی شخصیت نے 3 کلاشن کوف دیے تھے. جو 2 لڑکے آئے تھے لینے, اب میں ہر چیز ڈسکلوز نہیں کروں گا پلیز, وہ وقت آنے پہ اگر کمیٹی بنتی ہے کوئی لیاری پر, میں اس میں اس کے سامنے یہ بیان دوں گا, بننی چاہیے کوئی ہائی پاورڈ کمیٹی کہ لیاری میں افراتفری کیوں ہوئی. کیا یہ جو نیٹو کے کنٹینر تھے اس کا اسلحہ چوری ہو کے بھی دیا گیا لیاری میں؟ یہ تو بات کی بات ہے, یہ بات کی بات ہے, لیکن دیا گیا کہ نہیں دیا یہ میں آپ کو بتاؤں نا, یہ بات کی بات ہے. 2008 سے اصل میں لیاری میں بدامنی شروع ہوئی, اور اس الیکشن کے بعد کیا نیٹو کا اسلحہ ہے لیاری میں؟ دیکھیں لیاری میں اسلحہ تو بہت تھا, اسلحہ اتنا جمع ہو گیا تھا کہ رینجرز والے مقابلہ کرتے کرتے چودھری اسلم کی پوری ٹیم. باسط صاحب سے پوچھتے ہیں, باسط صاحب کیونکہ آپ میدان میں تھے تو آپ اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں, نیٹو کا اسلحہ بھی لیاری میں گیا؟ جی بالکل, M16 رائفلز 12.7 تو میں نے خود دیکھی ہیں. اوان بامز وغیرہ کا اس نے خود JIT کے اندر تسلیم کیا ہے. 2012 میں, مارچ 2012 میں آپ کو یاد ہوگا, چودھری اسلم نے ایک مشہور آپریشن کیا تھا جو کہ چیل چوک کے ارد گرد رہا تھا, پولیس کا آپریشن. اس آپریشن کے نتیجے میں لیاری جو پولیس کی APCs تھیں ان کے اوپر 12.7 کا فائر کیے گئے تھے, جس کی وجہ سے ان گولیاں جو تھیں 12.7 کی وہ پولیس کی APC کو کے اندر سے پیئرس کر کے گزر گئی تھی, حالانکہ APC کے اندر سے گزرنی نہیں چاہیے. تو یہ وہ حقائق ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس تھا اسلحہ بڑا ہیوی قسم کا. M16 رائفلز میں نے خود ریکور کی ہوئی ہیں اس علاقے سے, اوان بامز کیے ہوئے ہیں. اور سر نیٹو کا اسلحہ لیاری تک کس نے پہنچایا؟ یہ والی جو ان کا پورا ٹریل ہے کہ کیسے آیا, کس طریقے سے, اس کو تو میں نے کبھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا, نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا. JIT کے ممبران کو شاید پتہ ہو, کیونکہ جب وہ میں نے کہا نا کورابوریٹیو ایویڈنس ان کے پاس ہوتی ہے, تو جب وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہمارے پاس آیا اور ان لوگوں کے نام لیتا ہے کہ جنہوں نے ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا, بلوچستان کے تھے یا جہاں سے بھی تھے, تو ان کے پاس کورابوریٹیو ایویڈنس ہوگی. ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا, نہ ہمارے پاس مینڈیٹ تھا کہ اس کا ہم پتہ کرتے. لیکن باسط صاحب جو تفصیلات آپ بتا رہے ہیں وہ کافی خطرناک ہیں. آپ کی جو تفصیل ہے اس کے مطابق کالعدم تنظیمیں جس میں جو مذہبی شدت پسند جماعتیں تھیں وہ بھی, اور جو BLA ٹائپ گروپس ہے وہ بھی, ان کے لیاری گینگ وار یا دوسری تنظیمیں جو کراچی کی بد امنی میں ملوث تھیں, ان کی زیر سرپرستی کراچی کے اندر ان کو پناہ گاہیں دستیاب تھیں. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. تو کیا اب آپ کا جو آپریشن تھا وہ سکسیسفلی اس نیکسس کو ختم کر چکے یا ابھی بھی اس کے تانے بانے انڈر گراؤنڈ کہیں ایگزسٹ کرتے؟ ملک صاحب میں نے جیسے عرض کیا کہ 2014 میں, سپٹمبر 2014 میں مجھے میری آرگنائزیشن نے, میرے ادارے نے کسی اور جگہ کے اوپر پوسٹ کر دیا, تو میں پھر اس کے بعد آ گیا تھا. ہمارے بعد ٹیم تھی وہ بھی اتنی ہی قابل تھی, بلکہ ہم سے زیادہ قابل تھی, اور انہوں نے اسی تندہی کے ساتھ, جو بلکہ اس سے بھی زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اس آپریشن کو آگے لے کے چلے. جیسا کہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ امن قائم کر دیا. تو 2020 تک اس کے ثمرات کراچی کے لوگوں نے دیکھے, محسوس کیے, اور اب بھی انشاءاللہ آئندہ بھی دیکھیں گے. اور مجھے پوری یقین ہے, امید ہے, توقع ہے کہ وہ کراچی کے لوگوں کو وہ بھیانک دن واپس نہیں دیکھنے پڑیں گے انشاءاللہ.
اللہ پاک اپنا کرم رکھے. آپ کا باسط شجاع صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, گزار ہوں آپ نے اپنی آراستہ میں نوازا. بریگیڈیئر یہ معلوم کر لیں پلیز, کنفرم کر لیں کہ شکور شاد کا نام کہیں تھا. آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں باسط صاحب؟ ملک صاحب میں صرف ان چیزوں کے اوپر رائے دوں گا جو کہ میں نے خود ہوتے ہوئے دیکھی اور وہ آپریشن سے متعلق. کہیں سنا, کہیں دیکھا, کسی جگہ نام؟ چلے انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی, انہوں نے کہا کہ جو چیزیں میں نے خود آپریشن کے اندر میرے سامنے صرف کچھ کہہ رہا ہے. مجھے وہ قادر پٹیل کی کلپ تو سنا دیں جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر نکال پاتے ہیں تو آپ کو سنا دوں گا. آپ بریگیڈیئر باسط شجاع صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک لیں بریک سے واپس آتے ہیں تو اور سوال جواب کریں گے, ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شکور صاحب, جو ابھی کراچی میں حملے ہوئے اس کے پیچھے کون ہے؟ رینجرز کے اوپر سندھ میں لاڑکانہ میں حملہ ہوا, کراچی کے اندر حملے ہوئے. یہ تو جیسے وہ مختلف میڈیا سے ذریعے معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں کراچی کے جو ایم کیو ایم کے لوگ تھے, جی اے سندھ کے لوگ تھے, اور دوسرے اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں, ان کی ملی بھگت کوئی ہوئی ہے. اس کے بعد شاید کوئی نیا گروپ سامنے آیا, لیکن یہ اتھینٹک نہیں ہے, میرے پاس کوئی ایسی کنفرم نیوز نہیں ہے, لیکن جو چینلوں پہ چل رہا ہے اور جو میڈیا میں آ رہا ہے اس کے ساتھ. اچھا, آپ کو ذوالفقار مرزا صاحب ماضی میں جو کہتے رہے, ہم نے ایک دو ان کے سٹیٹمنٹس رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو سنواتے ہیں. سارے نہیں رکھے ہوئے, پریشان نہیں ہونا, ابھی آپ کا نام نہیں دکھانے لگا. پہلے وہ 3 لاکھ والا دکھا دیں جی, اور دوسرا دکھا دیں, کوئی بھی دکھائیے. یہ وہ ٹرف بیٹل تھیں, اس کے لیے اسلحہ تقسیم کیا جا رہا تھا, کلیئر اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. اس میں ذوالفقار مرزا صاحب نے کسی کو شوٹ ٹو کل کا آرڈر تو نہیں دیا ہوگا, لیکن یہ وہ چیزیں تھیں کہ اپنی ماجگاہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا علاقہ ہے, یہاں کوئی آئے کیسے یا دوسرا کوئی قوت کیسے پکڑے. دوسرا سیاسی لوگوں کے رول کے متعلق مرزا صاحب نے کیا کہا, وہ بھی دکھا دیں. دیکھیں, فشر فوک کا جو ادارہ تھا, اس کو ہیڈ پہلے ایک اور صاحب کر رہے تھے, خواجہ صاحب تھے, وہ کر رہے تھے, جو کہ شیری رحمان کے ریکمنڈیشن پہ لگائے گئے تھے. اس کے بعد اس میں آ گئے مورائی صاحب, جو کہ ڈائریکٹلی آصف زرداری نے لگائے, اور وہ سارا کام تھرو کرتے تھے. ایک لغاری صاحب ہیں, اشفاق لغاری, ان کے تھرو. عزیر بلوچ, میں منسٹر نہیں تھا, میں چھوڑ چکا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا ڈنر کیا تھا فریال بی بی کے آنر میں اور چیف منسٹر کے آنر میں, الیکشن جیتنے کی خوشی میں. وہ ڈنر کھانے کے بعد وہ صاحب نکل گئے دبئی کی طرف, اور یہ ادھر ہی موجود ہیں جنہوں نے ان کو بھگایا. آپ کا خیال ہے کہ فریال بی بی نے بھگایا؟ یقیناً 100%. آخری پبلک اپیئرنس جو تھا وہ فریال بی بی کا عزیر بلوچ کے گھر میں تھا, لیاری میں, اور وہاں ان کو تحفے لیتے ہوئے بھی دکھایا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے بھی دکھایا ہے. وہ اگر کرمنل تھے, فریال بی بی کو ان کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی, چیف منسٹر کو گھر جانے کی کیا ضرورت تھی, ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کو ان کے گھر جا کے تحائف لینے کے اور کھانے کھانے کی کیا ضرورت تھی. آپ بتائیے شکور صاحب, کس نے بگایا عزیر کو؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے اس پروگرام کے بارے میں جو جہاں یہ گئے تھے چیف منسٹر صاحب البرداری کے فوراً بعد, اور فریال تالپور بھی ساتھ تھے, یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایم پی اے اور ایم این ایس کی دعوت پہ گئے تھے. میرا بھی ایک عرصے سے سی ایم وغیرہ کے ساتھ, بینظیر سعید کے ساتھ بھی ہم کرتے رہے, چلتے رہے. جہاں ان کو جانا ہوتا ہے اس سے پہلے وہاں ٹیمیں پہنچتی ہیں, ایجنسیوں کے لوگ جاتے ہیں, سرچنگ ہوتی ہے, پتہ کرنا ہوتا ہے. وہ جس جگہ گئے تھے, اس جہاں ایک جگہ تھی بڑی مل, اس پر ایک قبضہ تھا, اسے گاؤں کا نام دیا جاتا تھا, لیاری میں مشہور تھا گاؤں. اس گاؤں میں چرند پرند بھی رکھے گئے تھے, ڈیکوریشن وغیرہ بھی ہوئی تھی. وہ مشہور تھا کہ یہ عزیر کی جگہ ہے. جب یہ پتہ تھا, ساری ایجنسیوں کو پتہ تھا, کیا یہ عقل کے اندھے یہ دلائل دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ عزیر کی جگہ ہے. ایم پی ایم این اے آج بھلے یہ ڈینائی کریں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے الف کس سے اٹھا رہے ہیں. یہ جتنا چاہے مکر جائے اپنے زبان سے, لیاری کے بچوں کو سب پتہ ہے. اور جاوید نگوری, ثانیہ ناز, اور کس نے حرم اٹھایا؟ شاہجہان بلوچ تو شاید جیل میں تھے اس وقت, مختلف کیسز اس پر تھے, ارسٹ تھے, شاید وہ البرداری میں نہیں تھے. سینیٹر یوسف بلوچ اس جگہ موجود تھا, تقریر کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اور عزیر موجود تھے. سب کے سامنے وہ انہوں نے اٹھایا تھا عزیر سے وفاداری کا. اور اس میں
یہ کہنا کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ زیر کی جگہ ہے، یا تو آپ کی ایجنسیاں اتنی نااہل تھیں. کیا رول تھا اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا؟ آپ تو خود پیپلز پارٹی کا حصہ تھے. پتہ نہیں، اس وقت ہمیں سائٹ کر دیا گیا تھا 2012 میں اس وقت تک میں پیپلز پارٹی کا حصہ تھا جب فیصل رضا عابدی کراچی کا صدر بنا. 2008 میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں الیکشن لڑا، میں نے بگایا کس نے، بائیکاٹ کیا. میں ذرا کلیئرفائی کروں اس چیزوں کو. تو جب یہ ہوا کہ آپ کے 12 میں جب مجھے دوبارہ فیصل رضا عابدی نے بنایا، 4-5 مہینے بعد فریال سے اس کی انبن ہوئی، اس کو ہٹا کے قادر پٹیل کو بنایا. قادر پٹیل مجھے بنانا چاہ رہے تھے، لیکن اپنے چلنا چاہ رہے تھے قادر پٹیل، اور کیونکہ یوتھ میں جنرل سیکرٹری تھا، وہ میرا سینئر نائب صدر تھا 91 سے 93 تک. تو قادر پٹیل نے ایک دن مجھے فون کیا کہ شگور بھائی، میں وہ ایسے مجھ پر پریشر ہے فلاں شخص کا. کس کا؟ عزیر کا. اس نے کہا نام لیا، باقاعدہ نام لیا. عزیر کا پریشر ہے کہ وہ آپ کو ہٹا کے میں حبیب حسن کو لے آؤں نائب صدر آپ کی جگہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ کو ہٹا کے کس کو بنایا؟ حبیب حسن جو ہے، جس کا نام ان کے اپنی جی آئی ٹی میں پیپلز جی آئی ٹی میں جس کا نام ہے. حالانکہ وہ عزیر کو ڈرایا کس نے؟ دوڑایا بگایا کس نے؟ بگایا. دیکھیں یہ میرے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جو رپورٹیں سامنے آ رہی جو عزیر نے خود کہا ہے، اس کو کس نے جا کے اس کی ملاقاتیں وہاں کرائیں، اور کس نے سے کہا کہ بھائی آپریشن کس نے ملاقاتیں کرائیں؟ سب کچھ موجود ہے اس میں. بولتے دیکھنے والے رپورٹیں کا پڑھیں گے، آپ رپورٹیں آپ کے سامنے ہیں، سب کچھ، سب کے نام موجود ہیں اس میں. سب کو پتہ بھی چل گیا. یہ سارے 5 دن سے یہ تماشا چل رہا ہے. 5 دن سے سارا تماشا چل رہا ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ میرے منہ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں. سب کو بولنا چاہ رہے. میں آپ ایک چیز جب پتہ ہے تو آپ بتا دیں. دیکھیں میں 100% شیور نہیں ہوتا ہوں تو اس بارے میں بات نہیں کرتا. میں میرے پاس کریڈیبل رپورٹ صحیح ہے یا نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعات ہوئے ہیں لیاری میں یا کراچی میں، صرف لیاری کی بات نہ کریں، جو 260 بے گناہ مظلوم شہید ہوئے ہیں اس کی بھی رپورٹ آئی ہے، اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. کراچی میں جو بے گناہ لوگ مرتے رہے ہیں ہزاروں کے حساب سے، وہ تو دہشت گردی کا دور تھا. صرف لیاری کو بتا، لیاری میں 99.9% لوگ شریف لوگ رہتے ہیں. اسی عرصے میں لیاری میں 99.9% شریف لوگ رہتے ہیں. اچھا، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہمارے ساتھ آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ندیم. I'm so sorry. جی ڈاکٹر صاحب، براہ راست ایلیگیشنز ہیں اور اس میں جو 6-7 نام علی زیدی نے کہا ہٹا دیے گئے ہیں، اس میں ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی نام ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہتی ہیں؟ جی دیکھیں، میں پہلی بات تو یہی چاہ رہی ہوں کہ وہ لسٹ کوڈ آپ سندھ گورنمنٹ اون کرے اور اوپن ریلیز کرے. کیوں نہیں کر رہی؟ ایک نام ہے ڈاکٹر صاحب کا. ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب ایک ہوم منسٹر رہے تھے اس زمانے میں 2008 کے بعد، اوتھ اٹھانے کے بعد. تو یقیناً ایک اگر کسی نے نام لکھا ہے تو ذرا جے آئی ٹی تو سامنے آئے کیا رہے ہیں اور کیا ایک ہے. کیونکہ میرے پاس تو اس وقت وہ جے آئی ٹی تھی جو حکومت نے ریلیز کی ہے اور میں اس کو دیکھتے ہوئے سارا وہ دیکھ رہی تھی. تو مجھے تو یہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے. علی زیدی کی جو رپورٹ ہے وہ درست نہیں ہے؟ آپ کا اگر کوئی نہیں، میں علی زیدی کی رپورٹ پہ نقلی ہوگی نا؟ ان کی جے آئی ٹی پہ نہیں جی، میں یہ نہیں. ان پہ بھی سائن ہے، سگنیچرز ہیں اور وہ اس سے ملتی ہیں. اور اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کورٹ میں جانی چاہیے تاکہ کورٹ اس کو کھول کے اور یہ دیکھے کہ کون سی اوتھینٹک ہے، کون سی صحیح ہے. کیونکہ سگنیچرز تو اس پہ بھی یہی ہے. ہاں 4 کے ہیں اور 3 کے نہیں ہیں، لیکن سگنیچرز یہی ہے. تو یہ ضرور ایک سوال وہ ہے. ڈاکٹر صاحب، ذوالفقار مرزا بہت قریب تھے عزیر بلوچ کے، اس میں تو زیادہ شک کی گنجائش نہیں ہے. اکٹھے تقریبات میں نظر آتے تھے. مرزا صاحب خود کہتے تھے کہ میں نے اسلحہ لائسنس دی ہیں، اس لیے نہیں دیے کہ شادی بیاہ میں پٹاخے چلاؤ، بلکہ عزتوں کا تحفظ کرو، اس لیے اسلحہ لائسنس دی ہیں. تو عزیر بلوچ کو سرپرستی ذمہ داری کس کی، ذوالفقار مرزا صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے، اس پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ کلوز تھے، یہ سب سے پہلے 2008 میں جائیے اور اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ کے آنے کے. جب بے نظیر صاحبہ آنے والی تھیں 2007 میں، پیپلز پارٹی نے ٹاسک دیا تھا بی بی نے، آصف صاحب نے، کہ یہ لوگ ہیں ان سے جا کے ملیے. اور یہ بہت ڈیوائیڈڈ ہیں اور بہت سارے فیکشنز ہیں اور ان سب کو آپ اکٹھا کیجئے اور ہمیں
बीबी के लिए चाहिए ह्यूमन शील्ड बनाए, उनकी सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए, और अगर उन्होंने किसी को ट्रस्ट किया तो वो लियारी वालों को किया था। इसलिए डॉक्टर साहब को वहां भेजा, डॉक्टर साहब वहां गए, जितने फैक्शंस थे उन सबको बिठा के उन्होंने एक नाम दे दिया, जान निसार आने बेनजीर, और उसके बाद वो आए। अब आ जाइए 2008 में उजैर बलोच किधर थे? 2008 में रहमान बलोच थे, और रहमान बलोच के एनकाउंटर होता है 10 अगस्त 2009 में, और जब तक मतलब ये टाइम जो भी था उसमें उजैर बलोच का कहीं रोल नहीं था। और उसके बाद आप अगस्त 2009 से लेके एक 2010 का टाइम, और 2011 के अर्ली में डॉक्टर साहब ने रिजाइन किया, और डॉक्टर साहब ने 11 में उनकी मिनिस्ट्री चेंज हुई और उन्होंने वर्क्स एंड सर्विसेज के हुए, और उसके बाद 28 अगस्त 2011 को उन्होंने रिजाइन। आपको ये भान नहीं होना चाहिए कि कितने करीब थे वो। कोई 10 जगहों पे तो वो हमें फुटेजेस दस्तयाब हैं और उनके बयानात मौजूद हैं। इवन रहमान डकैत को जो मारे जाने वाला वाकया है उसके ऊपर भी उनका एक स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने कहा मैंने मारा, मुझे अफसोस है। फिर उन्होंने अगले अपना एक सांस लेकर कहा मैंने मारा इसलिए कहा कि मैं होम मिनिस्टर था, पुलिस मेरे नीचे थी, मैंने पुलिस को भेजा और वहां समथिंग हैपेंड और वो मारा गया। Exactly. तो वो अच्छा सुनिए, अब सुन लीजिए ना, मैं आपको जो चीज बताई, देखिए जब बीबी आई और ये यहाँ से जितने बच्चे थे लियारी वालों ने अपने जवान बच्चे दे दिए। जब ब्लास्ट होता है 200 के करीब बच्चे शहीद होते हैं, और कितने बच्चे माजूर हो गए। मैं उस ट्रक पे थी, मेरे मुंह पे जो खून के और कीमे उनके जो बच्चों के अज़ा आके लगे वो हम इसलिए जानते हैं। डॉक्टर साहब ने सारी रात उन बच्चों के अज़ा, वो बच्चे जिनको वो तैयार कर रहे थे जान निसार आने बेनजीर के लिए, उनकी लाशें उठाते रहे। और उसके बाद दूसरे दिन आप देखिए कि 19 अक्टूबर को बीबी कहां जाती हैं? लियारी जाती हैं। कौन किसको लेके जाती हैं? डॉक्टर साहब को लेके जाती हैं। डॉक्टर साहब को कहती हैं ये बच्चे हैं। डॉक्टर साहब क्या बोले उन्हें? फिर क्या उन्हें ओन ना करें? बिल्कुल एंड आ गया प्रोग्राम का। उजैर की सरपरस्ती कौन कर रहा था? आप शहादत किसकी? उजैर बलोच की। सॉरी बोले, देखिए उजैर बलोच की सरपरस्ती कौन कर रहा था? ना कहिए, मैं देखिए सरपरस्ती ये अमन कमेटी के वो खुद बने। पीपल्स पार्टी क्या चाहती थी? पीपल्स पार्टी चाहती थी कि इन अमन कमेटी के जरिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़े लियारी में फिर काम कराना शुरू किया, डेवलपमेंट के काम हुए, सफाइयां हुई, वो इलाका जो एक कचरे में, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और उनमें एक चाहा अमन हो। आप मुझे बताइए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उजैर बलोच की सरपरस्ती कौन कर रहा है? मैं आपको दे रही हूं, वो बिल्कुल लियारी वालों के साथ उस हद तक। कल मैं किसी कहते रही हूँ कि इनका एक पीपल्स पार्टी के किसी एक बंदे का जो बहुत बड़े हमदर्द हैं, बड़ी लीडर से बड़ी एक अच्छे लिए उनका काम कर रहे हैं कि हमें हिट करके चाहते हैं कि जो मेरा मुंह बंद है तो मैं आप खोलूं, मुंह खोलूं। मैं इनसे पूछती हूँ, रहमान डकैत किसने किया? और रहमान को, बलोच को 2008 में आपको अपना कैंडिडेट जिताने के लिए अमेरिका से कॉल्स कौन कर रहा था? किसने कहा था कि उनके जलसे पीपल्स पार्टी के जलसे कराएं? यही शाद शकूर साहब उनके खिलाफ खड़े हुए थे। मैं चाहूंगी कि वो खुल के जरा बात करें। और क्या हुआ? अमेरिका में जो शख्सियत है उस वक्त आपको मालूम है कि वो कौन थे? सारे सियासी लोगों को पता है। मेरे पास शाद साहब बैठे, इन्हें भी पता है कि अमेरिका में कौन था। इनकी लीडरशिप, ये अभी इन्होंने आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया। ये जो बड़े हमदर्द है इस वक्त, जी मैं ये कह रही हूँ, ये जो इनके हमदर्द हैं वो चाहते हैं कि मैं मुंह खोलूं और मैं वो बातें लाऊं। आप बार बार एक, लेकिन आपने कह तो दिया, ये शाद साहब ने भी अभी कहा आपसे पहले कि आसिफ जरदारी साहब ने फोन कराया था, तो आपने भी कह दिया कि अमेरिका से फोन आया था। ये तो मैं कह रही हूँ अमेरिका से आया था। ये तो आप बात देखें, आप देखें कौन है, प्रोब कीजिए ना, बताइए किसने किया था, कौन कंट्रोल। नहीं, वो तो मेरे पास बैठे हैं। उसके बाद मेरे पास शकूर शाह साहब बैठे हैं, वो नाम लेके कह रहे हैं उनका। जी, तो फिर
یہ تو آپ بات کہہ رہی ہوں نا، پلیز جتنے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ حقائق کو سامنے رکھ کے بات کریں. آخر لیاری کو اون کرتے تھے، لیاری کے وہی رحمان کو اون کرتے تھے، جس کے بعد پھر کیوں اس کو وہ ہوا وہ بھی میں چاہوں گی شکور شاد صاحب ڈیٹیل میں بتا دیجئے انہیں. اس کے بعد بتائیے کہ 2000 اون ڈاکٹر صاحب کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب 2011 میں ارلی میں چھوڑ چکے. ان کو پھر اون کرنے کے لیے ان کے گھر تک کون چلا گیا؟ سی ایم سندھ کو لے کے آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے عزیر بلوچ کے ہاتھ پہ اوتھ اٹھائی تھی، جنہوں نے قرآن اٹھا کے عزیر کے ساتھ اوتھ اٹھائی تھی، ان کو آپ نے ایم این اے ایم پی اے کے ٹکٹ دے کے آپ نے الیکشن کرائی. اس کے بعد وہ اتنا بڑا ریسیپشن ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، بہت شکریہ آپ دونوں کا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.